نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والمطمئنین الآمنین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، مہربانوں، آج ہم ایصال ثواب کی اس محفل میں ایک ہمارے بہت ہی بزرگ، بہت ہی محترم، اللہ کا ایک بہت ہی نیک بندہ، اللہ نے بڑی لمبی زندگی دی اور ساری کی ساری اس کی یاد میں بسر ہو گئی۔ یہ جنتی کی نشانی ہے کہ جسے خدا لمبی زندگی دے اور وہ نیکی میں بسر ہو۔ میرے آقا نے فرمایا اسلام میں اگر کسی کی داڑھی سفید ہو جائے تو اللہ پاک اور اس فرشتے اس سے حیا کرتے ہیں، یعنی حساب نہیں لینا۔ دوستو، ساری زندگی مولویوں نے لوگوں کو موت سے ڈرایا، ساری زندگی قبر سے ڈرایا۔ موت اور قبر سے ڈرانے والا انسان کا استحصال کرنے والا ہے، انسانیت کا دشمن ہے۔ موت کی حقیقت سے ہر بندہ آگاہ ہے۔ دیکھیں نا، میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک ڈاکو ہے، کلاشنکوف ہاتھ میں ہے، ڈاکو نے کوئی چیز مانگی، اگلے کو دینی پڑے گی۔ کلاشنکوف سے ڈر نہیں، ڈر موت کا ہے۔ موت کے ڈر سے ڈاکو لے گیا، اور مولوی بھی موت ہی سے ڈرائے، فرق کیا کریں گے؟ دوستو، موت کا کوئی خوف نہیں۔ موت ماں کی گود ہے، موت فطرت ہے اس زمین کی، درخت ہے اس کی ایک عمر ہے، پھول ہے اس کی عمر ہے، فصل ہے اس کی زندگی ہے، جانور ہے اس کی زندگی ہے، انسان ہے اس کی زندگی ہے، پہاڑ ہے اس کی زندگی ہے، پہاڑ بھی گر رہا ہے، وقت گزر جائے۔ موت فطرت ہے، فطرت ماں کی گود ہوتی ہے۔ ایک بچہ ماں کی گود میں آتا ہے، وہ بچہ ہی رہے، بڑا نہ ہو تو فطرت کے خلاف ہے۔ بچہ بڑا ہوگا، بڑا جوان ہوگا، جوان بوڑھا ہوگا۔ اگر موت نہ ہوتی تو آج ہر گھر میں ہزاروں سال پرانے انسانی لاشیں پڑے ہوتے کہ نہ پڑے ہوتے؟ خدا گواہ، اللہ دوزخ کا عذاب نہ دے، اگر دنیا سے موت اٹھا لے تو انسان سے بڑا درندہ ہی کوئی نہیں، جسے نہ پھانسی کا ڈر نہ موت کا ڈر۔ دوزخ سے بڑا عذاب ہوتا اگر موت اٹھا لی جاتی۔ موت اتنی رحمت ہے جتنی زندگی رحمت ہے۔ جس انسان کو پتا ہو کہ پھانسی لگ جاؤں میں نے مرنا نہیں، 100 گولیاں مار دو مرنا نہیں، اس انسان سے بڑا درندہ کون ہوگا؟ انسان درندے بن جاتے، اشرف المخلوقات کا لقب اٹھ جاتا، دنیا میں زندگی ممکن نہ ہوتی، دوزخ سے بڑا عذاب شروع ہو جاتا اگر اللہ موت اٹھا لیتا۔ یہ اس کے کرم ہے، جس نے زندگی دی اس کی رحمت ہے، موت دی اس کی رحمت۔ دیکھو موت کتنی دیر کی ہوتی ہے؟ ڈرا ڈرا کے مولوی کتنی دیر کی موت ہوتی ہے؟ 12 گھنٹے، 14 گھنٹے، 16 گھنٹے، اس سے زیادہ کی موت تو نہیں ہے۔ ظاہر ہے ایک آدمی صبح 10 بجے مر گیا، 9 بجے مر گیا، شام 6 بجے دفن کر دیا تو 9 اور 3 12 6 اور 3 9 گھنٹے کی موت۔ قبر میں جائے گا مومن، قبر میں جانے کی دیر ہے، مومن کی نئی زندگی شروع ہو جائے گی۔ یہ زندگی جو میں اور آپ گزار رہے ہیں یہ فانی ہے، تجھے قبر میں وہ زندگی ملے گی جو لا فانی ہے۔ اس زندگی کو کبھی فنا نہیں ہو سکتا، قیامت تک بھی وہی زندگی ہے اور قیامت کے بعد بھی وہی زندگی ہوگی، لا فانی زندگی تمہیں مل جائے گی۔ کس موت سے ڈرا؟ کہتے ہیں قبر میں سوال ہوں گے، وہاں بھی کہتے ہیں جی قبریں مٹی کا ڈھیر ہیں، تو مٹی کے ڈھیروں میں کیا سوال ہوں گے؟
سوال تو تب ہوگا جب قبر میں زندگی ہوگی، عذاب تب ہوگا جب قبر میں زندگی ہوگی، میری بات سن، رحمت تب ملے گی جب قبر میں زندگی ہوگی۔ جو لوگ کہتے ہیں قبروں میں زندگی نہیں تو وہ عذاب قبر کسے کہتے ہیں؟ پہلے مانو قبر میں زندگی ہوگی، اور یہی قرآن کی گواہی ہے کہ قبر میں زندگی ہوگی۔ حساب کتاب پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، مگر دوستو وہ زندگی جو ہے وہ قیامت تک قائم رہے۔ قبر میں زندگی کے متعلق میرے نبی کا کیا فرمان ہے، صحابہ کا کیا خیال ہے، امہات المومنین کی کیا رائے ہے، نبی کی شہزادی بیٹی فاطمہ کی کیا رائے ہے؟ اور ذرا آپ چلتے ہیں قبروں میں زندگی ہے کہ نہیں ہے۔ حضرت بلال کا انتقال ہونے لگا، بیوی نے کہا، موت کی گھڑیاں طاری ہوئی، چہرے پہ زردی چھائی، بی بی نے کہہ دیا ہائے بلال۔ بلال نے آنکھ کھولی، کہتا خبردار ہائے بلال نہ کہنا، خبردار ہائے بلال نہ کہنا، واہ بلال۔ موت کے منہ میں کھڑا ہے بلال، زندہ باد کا نعرہ لگاؤ، یہ سرکار کا خادم دنیا سے جا رہا ہے۔ فرمایا خبردار، اف کی، خبردار ہائے کی، کہ واہ بلال دنیا سے گیا تو کامیاب گیا۔ میرے دوستو ایمانداری کی بات ہے، ہمارے محترم صوفی فضل حسین صاحب بھی دنیا سے گئے تو کامیاب گئے ہیں۔ بلال بیوی سے ناراض ہوتا ہے، کیا کہتا ہے، تم جسے موت کہتی ہو بلال کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے کل صبح ہوگی، بلال آقا کے قدموں میں ہوگا، سرور کائنات کے غلاموں سے ملاقاتیں ہوگی۔ بلالی مسجد ہے تو بلالی عقیدے کہاں سے آئیں گے؟ بلالی عقیدے کہاں سے آئیں گے؟ فرمایا بلال مرے گا نہیں، سرکار کے قدموں میں جائے گا، اور سرکار کے قدموں میں جائے گا تو میرے آقا کے دوستوں سے ملاقات ہوگی۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ازواج مطہرات نے، میرے آقا کی گھر والیوں نے، امت کی ماؤں نے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ سے، ہم میں سے سب سے پہلے کون آپ کو ملے گا؟ اب قیامت میں تو صبر اٹھنا ہے، کون ملے گا؟ یہ قبر کی ملاقات ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ہم روز بیٹھ کر ہاتھ ناپا کرتی تھی، مگر جب سیدہ زینب کا انتقال ہوا تو مجھے یہ سمجھ آ گئی اس لمبے ہاتھ سے میرے رسول پاک کی مراد سخی ہونا تھا، جو سب سے سخی تھی، سب سے پہلے جا کے رسول پاک سے مل گئی۔ یہ عقیدہ ہے، قبروں میں ملاقات ہوگی۔ میرے سرور کائنات نے فرمایا قبروں میں ماں باپ سے ملاقات ہوگی۔ ڈراتے ہیں نا تو اکیلا جائے گا، کی کہتے ہیں اکیلا جائے گا، مشکل سفر ہوگا۔ اے مولوی 5 اکٹھے جائیں گے، یہ مولوی ٹیم بنا کے جائیں گے کہ تو اکیلا جائے گا۔ سن، میرے آقا میرے سرور کائنات چاہتے تو زندہ آسمانوں پہ چلے جاتے، اور نبی گئے، جو گئے تو واپس نہیں آئے۔ میرا آقا گیا بھی اور واپس بھی آیا۔ جنتیں میرے سرور کائنات کی دیکھی ہوئی تھی، کوئی اس میں خدا کی جنتوں کو میرے نبی کریم نے دیکھا تھا، مگر پھر بھی میرے آقا میں جنتوں میں جانے کی بجائے مدینے کی مٹی کو پسند کر لیا۔ یہ وہ شہر ہے جس شہر کی مٹی کو میرے سرور کائنات نے خدا کی جنتوں پہ ترجیح دے دی۔ یہ وہ شہر ہے جس شہر کی مٹی کو میرے سرور کائنات نے جنتوں سے برتر بنا دیا۔ میرے آقا نے اسی سرزمین پہ دنیا سے جانا پسند فرمایا۔ میرے سرور کائنات کو غسل دیا گیا، میرے سرور کائنات کو کفن پہنایا گیا، میرے آقا کو قبر میں دفن کیا گیا۔ سنو، آج ایک بات مزے کی بتاؤ، میرے آقا نے فرمایا مرنے والا سنتا ہے، بول نہیں سکتا۔ آج بات کروں تم سے، مرنے والا، وہ بدر کے مقتولوں کو آپ خطاب کر رہے تھے، کنویں میں کافر پڑے تھے، میرے آقا فرما رہے دیکھا میرا وعدہ سچا ہے کہ نہیں ہے؟ تو کافر سن سکتا ہے، مومن مسلمان مرنے کے بعد کیوں نہیں سن سکتا؟ بات ہی کوئی نہیں ہے۔
مومن سن سکتا ہے. یہ وہ کچھ پکار رہا ہوگا جنازہ جا رہا، یا رسول اللہ مرنا، غسل کرنا، کفن پہننا، دفن ہونا، یہ تو میرے پاک رسول کی سنت ہے. مولوی کس چیز سے ڈراتا ہے مجھے یہ تو بتا. یہ تو سنت ہے میرے رسول کی. آقا تم نے غسل کیا، میں نے غسل کر لیا. آقا تم نے کفن پہنا، لو میں نے بھی کفن پہن لیا. آقا تم نے مٹی میں دفن پسند کیا، تیرا غلام بھی مٹی میں دفن ہو گیا. اتنی سی تو کہانی ہے ساری. میرے آقا نے فرمایا قبر کی مٹی صبح و شام مومن کے لیے دعا کرتی ہے. کون دعا کرتا؟ جس طرح ماں دعا کرتی ہے، قبر کی مٹی ہر روز اس مرنے والے کے لیے دعا کرتی ہے جس نے اس کا مہمان بننا ہوتا ہے. 20 سال 30 سال 40 سال یہ تو ہم ہیں، 50 سال 60 سال، اور میرے آقا نے بڑی طویل نیکی بری درویش بری فقیر بری زندگی دی صوفی صاحب کو. وہ زمین نے تو 100 سال انتظار کیا ہوگا کہ میرا مہمان کب آئے گا. جس مٹی نے صبح و شام دعائیں کی، جس مٹی میں صبح و شام دعائیں کی کہ میرا مہمان کب آئے گا. کیوں دعائیں کی؟ اس لیے دعا کی. مٹی عام مٹی ہوتی ہے، سباور شریف کی ہو، کوٹلے کی ہو، گجرات کی ہو، یہ مٹی ہے. مٹی مٹی ہوتی ہے. یہ کہتے ہیں قبر مٹی ہے، قبر مٹی نہیں ہوتی، مٹی مٹی ہوتی ہے. جب قبر میں مومن دفن ہوتا ہے تو مٹی کی تقدیر بدل جاتی ہے، وہ جنت کا باغ بن جاتی ہے. قبر انتظار کرتی ہے کب میرا مہمان آئے گا، کب میری تقدیر بدلے گی، میں مٹی سے جنت کا باغ کب بنوں گی. قبر کی مٹیاں انتظار کرتی ہیں. موت کسی خوف کا نام نہیں. یہ تو بڑی محبت کی چیز ہے. ایک دیسی مثال دے دوں. موت کے سائنس والے تو یہ کہتے ہیں کہ جسے ہم روح کہتے ہیں، زندگی کہتے ہیں، وہ اس کو کہتے ہیں یہ ڈی این اے ہے. سبسٹینس آف لائف جو ہے وہ ڈی این اے ہے زندگی کا. درختوں میں بھی ڈی این اے ہے، انسانوں میں بھی ہے. چلو لمبی چوڑی بحث. سائنس یہ کہتی ہے کہ ڈی این اے کبھی فنا نہیں ہوتا. ریت پہ پڑا ہوا زمین پر ریت کا ایک ذرہ فنا نہیں ہو سکتا. کوئی چیز اس زمین پر فنا نہیں ہو سکتی. ریت کا ذرہ فنا نہیں ہو سکتا. ڈی این اے تو سبسٹینس آف لائف ہے. درختوں میں، انسانوں میں، جانوروں میں جو زندگی ہے وہ اسے ڈی این اے کہتے ہیں. بحث تو اسے غرض نہیں. ڈی این اے بھی فنا. دیکھیں آج سائنس کی بات ماننی پڑتی ہے. میں کار پہ آیا، آپ سواریوں پہ آئے ہوں گے، بجلی جل رہی ہے، حاجی جہازوں پہ جا رہے ہیں. گدھا گاڑی پہ اگر حاجی جاتے تو کب پہنچتے؟ پورے یہ غاروں سے لے کر ستاروں تک انسان گیا تو انسان اپنے علم سے گیا، کسی مذہب کے علم سے نہیں گیا. غاروں میں رہنے والا انسان ستاروں تک چلا گیا مگر یہ کسی مذہب کے علم سے نہیں گیا، یہ انسان اپنے علم سے گیا. تو ہم اس علم کو بھی اہمیت دیتے ہیں تو وہ بھی موت کو نہیں مانتے. زندگی ڈی این اے تبدیلی کر لیتا ہے اپنے رخ میں. باقی جتنے دنیا کے مذہب ہیں سب مذہب اس بات پر متفق ہیں کہ روح کو موت نہیں آتی. روح کو موت نہیں آتی. موت جسم کو آتی ہے. سنو، ایک افسر ہے، ایک فوجی ہے، اس نے یونیفارم پہنی ہے. ایک وقت آئے گا اس نے ریٹائر ہونا ہے، یونیفارم اتارنی ہے. وہ یونیفارم ایک ٹائم کے لیے پہنی ہے، ریٹائر ہوگا، یونیفارم اتر جائے گی. یہ بھگوت گیتا آپ سب ہندوؤں کی کتاب ہے. اس میں لکھا ہے کہ جب کورو اور پانڈو آپس میں لڑنے لگے تو ایک گروہ کمزوری دکھانے لگا تو کرشن مہاراج نے کہا بچوں ادھر آؤ میری بات سنو. یہ جسم جو ہے یہ روح کا لباس ہے اور خدا کا قانون ہے لباس پرانے ہوں تو اتار دیے جاتے ہیں. پرانے لباس اتار دیے جاتے ہیں. تم اس جنگ میں زندہ رہو یا مرو ایک دن تم نے یہ لباس اتارنا ہی اتارنا ہے. اور تمہاری روح آج بھی اگر مر جاؤ تب بھی زندہ ہے اور جب بھی مرو گے روح زندہ رہے گی. روح آتی کہاں سے؟ دیکھیں مسئلے تو سارے اسی طرح کے. کل روح من امر ربی. امر ربی تو اپنی جگہ پہ ہے. کیا ہر آدمی کے لیے وہ روح آتی ہے؟ فرشتہ روح پھونکتا ہے، بڑا لمبا ہو جائے گا موضوع. میرے نبی کریم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ روحیں عالم ارواح میں اکٹھی تھیں. روحیں عالم ارواح میں اکٹھی تھیں. ان میں کچھ روحوں نے دوسروں کو پہچانا، کچھ نے نہیں پہچانا. ظاہر ہے
یہ جو ماں باپ بیٹا بہن بھائی یہ جو رشتے ہیں یہ وہی رشتے ہیں جنہوں نے عالم ارواح میں ایک دوسرے کو پہچانا تھا. آؤ میں اس پہ ایک بڑا تکڑا مسئلہ بیان کرنے لگا. میرے نبی پاک نے فرمایا جو بچہ پیدا ہو زندہ ہو مر جائے خواہ 10 منٹ زندہ رہے 15 منٹ زندہ رہے بچہ وفات پا جائے گا وہ بچہ قیامت کے دن ماں باپ کی شفاعت کرے گا. غور کریں آج دنیا میں 6 کروڑ سے زیادہ انسان ہیں. کتنے؟ 600 کروڑ سے کتنے؟ 6 ارب. کتنے؟ کوئی مکے گھوم جائے تو ملتا نہیں. گجرات پہ میلے پہ ڈھونڈنا مشکل ہے. دنیا میں 600 کروڑ انسان تو اب ہے نہ جانے قیامت کب آئے گی. یہ اربوں میں ممکن خربوں میں ہو. 600 کروڑ یہ تو آج کی بات ہے. 10 سال بعد یہ 12 کروڑ ہوگی 1200 کروڑ ہوگی. اس کروڑوں کے مجمع میں جس بچے نے زندگی میں ایک چیخ ماری 2 سانس لیے ماں باپ نے دفن کر دیا وہ بچہ ماں باپ کو پہچانے گا کیسے؟ تو جنت میں تو تب لے جائے گا جب بچہ پہچانے گا. حضور نے فرمایا ماں باپ کی انگلیاں پکڑ لے گا انگلیاں پکڑ کے جنت میں لے جائے گا. وہ اربوں خربوں کے مجمع میں بچہ ماں باپ کو جس نے 10 منٹ کی زندگی پائی 10 منٹ کی زندگی والا بچہ ماں باپ کو محشر کے میدان میں پہچانے گا تو کیسے پہچانے گا؟ سنو بات وہی کھڑی ہوئی کہ ہم عالم ارواح سے آئے ہیں. بات سنو کوئی ارشاد بادشاہ نوری آ گیا کوئی صوفی فضل حسین آ گیا پیر خادم بادشاہ نوری آ گیا کوئی حافظ صاحب. یہ ٹیمیں یہاں نہیں بنی یہ ٹیمیں بہت پیچھے سے بن کر آئی. یہاں کے فیصلے نہیں ہیں یہ عالم ارواح کے فیصلے ہیں. جس نے ایک دوسرے کو پہچانا محبت کی اسی کے ساتھ دنیا میں اکٹھا ہو گیا. وہ بچہ جو دنیا میں 10 منٹ زندہ رہا خدا جانے کتنے لاکھ سال اپنے ماں باپ کے ساتھ عالم ارواح میں رہا ہوگا. عالم ارواح میں زندگی ہے. اللہ نے روحوں کو خطاب کیا ہے قرآن میں موجود ہے. کالو بلا کے نعرے لگے وہ روحیں بولتی بھی تھیں زندگی نہیں تھی. پہچان ہو گئی معلوم ہوا کہ روح مکمل زندگی ہے. روح مکمل زندگی ہے. جسم اس کا عارضی لباس ہے. جسم تو عارضی لباس ہے. جس بچے نے ہزاروں سال لاکھوں سال اپنے ماں باپ کے ساتھ عالم ارواح میں گزارا کیا وہ قیامت کو بھی کروڑوں کے مجمع میں ماں باپ کو ڈھونڈ لے گا. انسان عالم ارواح سے آیا اور روح عالم ارواح کو لوٹ جائے گی. اسے برزخ کہہ دیتے. آپ مجھے بتائیں یہ تو گجرات ہے 80% گجرات یورپ میں بیٹھا ہے. کوئی شخص یہاں کوئی نہ کوئی پردیسی آج بھی بیٹھا ہوگا جو باہر جاتے ہیں جب اپنے وطن کو آتے ہیں خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ 10 سال یورپ میں گزار لے 20 سال امریکہ میں گزار لے 30 سال یورپ میں گزار لے جب بھی وہ اپنے وطنوں کو آتے ہیں میں پوچھتا ہوں یار تمہیں خوشی ہوتی ہے؟ کہتے ہیں پیر جی ہمارا جہاز جب لاہور اسلام آباد اترتا ہے نا ہمیں اس طرح خوشی ہوتی ہے جیسے حاجیوں کا جہاز جدے میں اتر رہا ہو. اپنے وطنوں کی خوشی ضرور ہوتی ہے. وصیت کر جاتے ہیں یورپ میں ہے اٹلی میں ہے فرانس ہے ساری زندگی گزاری مگر غیر کی زمین پہ دفن نہیں ہونا مرنے کے بعد میرے وطن کی مٹی پہ جا کے دفن کرنا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کوئی مسلمان وہاں رہنا چاہتا ہے اور مٹیوں میں دفن نہیں ہونا چاہتا. مٹی اپنے ہی وطن کی ہوتی ہے. مٹی اپنے وطن کی مٹی ہوتی. تو کوئی لوٹ آیا بڑھاپا آ گیا چلو بھائی اپنے وطن چلتے ہیں آپ بوڑھے ہو گئے ہیں تو اپنے وطن کو لوٹ کے آنے والا خوش ہوتا ہے. مومن کا اصلی وطن عالم ارواح تھا. یہاں آیا مسافر ہے اپنے وطنوں کو لوٹ جائے گا اور جب بھی وطنوں کو لوٹ کے جائے گا خوش ہوگا. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا مومن جب مرتا ہے تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے خوش ہوتا ہے اپنے وطنوں کو. پردیسی آیا تھا اپنے وطنوں کو لوٹ گیا. اتنی زندگی ہے. یہ روح کا ایک خاص تعلق قبر کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ قیامت کو تمہیں قبروں ہی سے اٹھایا جائے گا. خواہ قبروں پہ منگلا ڈیم بن جائے انسان قبروں سے اٹھائے جائیں گے. تو میرے دوستو بس اپنے وطنوں کو جانے والوں کو پریشانی کی ہوتی ہے پردیس جانے میں ہوتی ہے باہر جانے میں پریشانی ہوتی ہے. اپنے وطنوں کو آنے میں بڑی خوشی ہوتی ہے. مومن
اپنے وطن سے آیا ہے اپنے وطن کو مسافر لوٹ جائے. تیسری بات، کسی آدمی کو گجرات والے کو شہباز شریف بلا لے یار آ کے مجھ سے مل جا، تو فوراً تو نہیں جائے گا، نئے کپڑے بنائے گا، کوٹ لے جائے گا، نئے جوتے خریدے گا، نئی جیکٹ بنوائے گا. کہیں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ بڑا اعلیٰ لباس پہنے گا، ایک ایک کو بتائے گا یار مجھے پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے ملاقات کے لیے بلایا. فخر کرے گا کہ نہیں؟ فخر کرے گا. مجھے پنجاب کے حکمران نے بلایا ہے، فخر سے ایک ایک کو بتائے گا وہ یہ تو فانی حکمران ہے، وہ جو کائنات کا بادشاہ ہے، جو قیامت تک کا ساری کائنات کا بادشاہ ہے. دنیا کا حکمران بلائے تجھے خوشی ہو جب کائنات کا بادشاہ بلا رہا ہے. بلانے والا کون ہے؟ ساری کائنات کا حکمران بلا رہا ہے. سنو، رب اپنا مہمان بنا رہا ہے. دنیا میں تھا 100 مسئلے تھے، پریشانیاں ہوں گی، رزق کی پریشانیاں، صحت کی پریشانیاں، اولاد کی پریشانیاں، عزت کی پریشانیاں، کروڑوں پریشانیاں وابستہ ہیں زندگی کے ساتھ. وہ ساری تھکاوٹیں قبر میں اتر جائیں گی. وہ زندگی ہے جس میں کوئی پریشانی نہ ہوگی. میرے آقا نے فرمایا اسے جنتوں کے نظارے دکھائے جائیں گے، اس کی قبر میں جنتوں سے جنتی ہوائیں بھیجی جائیں گی. ایک حدیث شریف میں آتا ہے مومن کی یہ 6 فٹ کی جو قبر ہے اس کا ظاہر ہے اس کے باطن کو حد نظر سے لے کر 400 سال تک پھیلا دیا جائے گا. یہ مومن کی کسی عام انسان کی قبر 400 سال تک اس کی وسعت ہو سکتی ہے، تو میرے آقا کے روضہ اطہر کا عالم کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ یہ جو قبروں میں زندگی ہے اس کا ثبوت قرآن میں بھی ہے، اس کا ثبوت حدیث میں بھی ہے. آج کہہ دیتے ہیں جی مٹی کا ڈھیر ہے، مٹی کے ڈھیر اور تھوڑے ہیں، لوگ مٹی کے ڈھیروں پہ کب جاتے ہیں. یہ مٹی کا ڈھیر نہیں، یہ جنت کا باغ ہے. انسان قبروں میں جا کے حیات جاویدہ نہیں پائے گا. غافل تو سمجھتا ہے جسے اختتام زندگی اقبال نے کہا تھا، اختتام زندگی صبح دوامی زندگی. یہ زندگی کا اختتام ایک مستقل زندگی ہے. میرے نبی کریم نے فرمایا قبروں میں ماں باپ سے ملاقات ہوگی. آپ نے یہ بھی فرمایا بعض قبریں ایسی ہوتی ہیں جن میں تحفے آتے ہیں، بعض قبریں وہ ہوں گی جن میں تحفے نہیں آئیں گے. سمجھ گیا جنہوں نے نہیں جانے، جنہوں نے سعودیہ کے چند ریالوں کے حوالے سے، امریکہ کے ڈالروں کے حوالے سے اپنی ایمان اور عقیدے بیچ دیے، ان کی قبروں میں تحفے کہاں آئیں گے؟ مایا مردود نہ فاتح نہ درود. مایا مردود، مردود کا مرنا اور ہے، مومن کا مرنا اور ہے. فرمایا ماں باپ سے ملاقاتیں ہوں گی. ماں باپ پوچھ نہیں سکتے بچے سے کہ بیٹا میں نے 30 سال 40 سال 50 سال محنت کی، تیرا گھر بن جائے، تیرا گھر آباد ہو، تیری شادی کی، تیرے لیے کاروبار ڈھونڈا، روزیوں کے ذرائع ڈھونڈے، تو بیٹا قبر میں جائے گا باپ سے مل، تو ماں پوچھے گی بیٹا مجھے بھی یاد نہیں کیا، میں نے تو 9 ماہ پیٹ میں رکھا تھا. ذرا پیٹ میں گیس ہو جائے، مروڑ ہو جائے، پوری رات نیند نہیں آتی، اس سے پوچھو ماں سے جس نے 9 مہینے بچہ پیٹ میں رکھا، بیٹے مجھے یاد نہیں کیا. کیا کہے گا؟ میں جماعت اسلامی کے ہتھے چڑھ گیا، میں بھابی مولویوں کے ہتھے چڑھ گیا. توجہ دو، ماں باپ جو ملیں گے تو پوچھیں گے کہ نہیں پوچھیں گے بیٹا یاد کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ یاد کیا ہوتا تو ان کو پہلے سے اطلاع ہوتی. جب ہم یاد کرتے ہیں تو اطلاعیں جاتی. اگر تو سنی ہوگا، اہل سنت والجماعت ہوگا، تو وہ قبر میں شرمندہ نہیں ہوگا. اور جی میں نے ختم شریف دیا تھا، میں نے نفل پڑھے تھے، میں نے دعائیں کی تھی. دنیا کا ہر بچہ قبر میں اپنے ماں باپ کے پاس شرمندہ کھڑا ہوگا سوائے اہل سنت والجماعت کے. تمہیں قبروں میں شرمندگی نہیں ہوگی، تم نے ماں باپ کو یاد کیا. سارے مسئلے چھوڑ دو، سارے مسئلے چھوڑ دو، جتنے اس مسجد میں بیٹھے ہوئے. انسان کی یہ فطرت ہے. آپ اپنے دل سے تسلی سے جواب دیں، کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کو بھی موت کے بعد کوئی یاد کرے؟ ڈھونڈو اپنے سن کو. یہ تو انسان کی فطرت ہے. مذہب تو اپنی جگہ پہ ہے، دنیا کا ہر انسان چاہتا ہے اسے مرنے کے بعد یاد کیا جائے. تو یاد تو اولاد تبھی کرے گی کہ دیوبندی کے مدرسے میں نہیں بھیجے گا. یاد اولاد تب کرے گی جب انہیں جماعت اسلامی جیسی بڑا سے بچائے گا. وہ بچے یاد کریں گے، بچے دعائیں کریں گے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی خاتون جنت کے کان میں کوئی بات کہی، آپ رونے لگ گئی. پھر سرکار نے دیکھا بیٹی رو رہی ہے. سرکار اپنی بیٹی کا بے حد احترام کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ آج ہے کوئی باپ جو اپنی بیٹیوں کا احترام کرے؟
بیٹیوں کا احترام کرنا سنت رسول ہے، نیری داڑھی نہیں سنت رسول۔ گٹے اونچے کر لیے لیکن تو انسان نہ بن سکا۔ جبریل آئے، ہزاروں مرتبہ آئے، صدیق اکبر آئے، عثمان غنی آئے، عمر فاروق آئے، عبد الرحمن بن عوف آئے، معاذ بن جبل آئے، نہیں میرا آقا کسی کے لیے نہیں کھڑا ہوتا۔ مصر کا سفیر آئے، کسی اور ملک کا سفیر آئے، سرکار دو عالم کھڑا نہیں ہوا، جبریل کے نہیں کھڑا ہوا، کھڑا ہوا تو میرا آقا صرف اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہوا۔ ہے کوئی باپ جو اپنی بیٹی کے لیے آج کھڑا ہوا ہے کوئی؟ ہمیں تو بیٹیوں کا احترام سکھایا گیا، ہم تو بیٹیوں کو بوجھ سمجھ بیٹھے۔ میرے آقا نے اس امت کو بیٹیوں کا احترام سکھایا۔ بی بی صاحب کے کان میں حضور نے کوئی بات کی، آپ رونے لگ گئے۔ اب بیٹی کا رونا تو میرے آقا کو گوارا نہیں، پھر کان میں کوئی بات کہہ دی، بی بی ہنسنے لگی۔ امہات المومنین نے حضور چلے کے گھیر لیا، بی بی جی بتاؤ آپ روئی کیوں تھی، ہنسی کیوں تھی؟ فرمایا یہ رسول پاک کا راز ہے، میں کسی کو نہیں بتاؤں۔ ام المومنین فرماتی ہیں ہم پوچھتے رہے، زمانہ بیتتا رہا تھا کہ رسول پاک پردہ پوشی فرما گئے۔ پھر ہم نے خاتون جنت کو ساری ماؤں نے پکڑا اور کہا بی بی جی وہ بات بتاؤ آپ کے کان میں سرکار نے کیا کہا تھا، کیوں اتنی خوش روئی تھی اور خوش کیوں ہوئی تھی؟ تو آپ نے راز کھولا کہ سرکار نے میرے کان میں فرمایا تھا، ڈیفرنٹ حدیثیں آتی ہیں کہ تمہارا باپ دنیا سے جانے والا ہے۔ اپنے باپ کی جدائی پہ خاتون جنت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹی باپ کی جدائی کی خبر سن رہی ہے، آنکھ میں آنسو آ گئے، سرکار سے دیکھا نہ گیا۔ آپ نے فرمایا ذرا قریب گئی، کان میں پھر فرمایا کیا؟ فرمایا میری آل بیت میں سے سب سے پہلے تو مجھے آ کے ملے گی۔ ٹھیک 6 مہینے بعد، ٹھیک 6 مہینے بعد خاتون جنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملی۔ بی بی کو یقین تھا یہ قبر میں ملاقات ہوگی، سرکار کو یقین ہے قبر میں ملاقات ہوگی۔ سرکار خود فرما رہے ہیں ماں باپ سے ملاقات ہوگی، کہتے تو قبروں میں اکیلا ہوگا، اکیلا تو ہوگا، ہم کیوں اکیلے ہو گئے، ہمارے تو انتظار ہو رہے ہوں گے۔ پشاور میں میرا ایک عزیز ہے، وہ دل کا ڈاکٹر ہے بڑا، وہ کہتا ہے ہمارے پاس ایک مریض داخل تھا، مشینیں لگی ہوتی ہیں، زندگی دماغ کے ساتھ ہے۔ یہ جو مصنوعی مشینیں لگاتے ہیں، دماغ مرا بھی ہو تو بندے کو کچھ دن زندہ رکھ سکتے۔ کہتا ہم نے مشینیں لگائی ہوئی تھی تو مشینوں نے اعلان کر دیا کہ یہ بندہ ختم ہو گیا، جلدی جلدی مشینیں اتاری۔ دیکھیں یہ ساری زندگی، یہ سارا مذہب انسانوں کی گواہی سے چلتا ہے۔ ابھی بات کرتا ہوں، کہتا جی میں نے مشینیں اتاری، یہ وہ جب سینے سے اتارنے لگا تو میں نے ویسے ہی 2-3 یہ مکے مار دیے سینے پہ۔ میں حیران ہو گیا کہ اس بندے کا دل دھڑکنے لگ گیا، ایسا ممکن نہیں تھا، 2-3-4 منٹ میں ذہن دماغ ختم ہو جاتا ہے، یہ ممکن نہیں تھا۔ لیکن مجھے شک پڑا کہ اس کا دل پھر دھڑک پڑا، میں نے فٹافٹ پھر شور مچایا، مشینیں لگا دی، وہ بندہ بچ گیا۔ وہ جب جوان آدمی تھا، وہ جب ٹھیک ہو گیا تو اس کو ڈاکٹروں نے بلایا، میٹنگ کی، انہوں نے کہا کہ بھائی 5 سے لے کر 8 منٹ تک ہمارے کاغذوں میں تو مردہ تھا، تجھے نئی زندگی ملی، تو بتا سکتا ہے تجھ پہ کیا بیتی؟ وہ بچہ نیک تھا، کہنے لگا جناب میں خواب دیکھ رہا تھا، میں خواب دیکھ رہا تھا، خواب میں میں نے ایک خوبصورت باغ دیکھا، وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ قبروں کی کہانی چھوڑ دو، یہ تو براہ راست جنت کی کہانی ہے۔ میں ایک خوبصورت باغ میں داخل ہوا، اس باغ کے سینٹر میں ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے تخت پڑا تھا، اس تخت پر میرے ماں باپ بیٹھے تھے اور میرے ماں باپ کے ہاتھوں میں پھولوں کے ہار تھے۔ تجھے کیا پتا مومن کی موت کیا ہوتی ہے؟ اللہ میں اپنے ماں باپ کی طرف خوشی خوشی سے جا رہا تھا کہ میری خواب ٹوٹ گئی، زندگی لوٹ آئی۔ موت اسی طرح رحمت ہے جیسے زندگی رحمت ہے۔ موت ایک ایسی زندگی کا نام ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگی، نہ ختم ہونے والی زندگی۔ چورہ شریف بھی بتایا تھا، سبار شریف بتایا، کوئی وہابی ہے تو کان کھول کر سن لے، خدا خود قبروں کی زندگی پر گواہی دیتا ہے۔ روز یاسین شریف پڑھتے ہیں، وَنُفِخَ فِی الصُّورِ
فیضا من الاجداث الی ربہم ینسلون، نور پھونکا جائے گا، تم قبروں سے اٹھائے جاؤ گے، اپنے رب کی طرف چلائے جاؤ گے۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ جب مومن قبروں سے اٹھیں گے تو کہے گے ہائے افسوس، ہمیں ہماری قبروں سے کیوں اٹھایا۔ قبروں میں سختی ہوتی، قبروں میں تکلیف ہوتی، شکر کرتے باہر نکلے ہیں۔ قرآن کہتا ہے مومن قبروں سے اٹھ کر قبروں والی زندگی افسوس کریں گے کہ ہمیں کیوں اٹھایا گیا، کتنی خوبصورت زندگی۔ یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے افسوس ہمیں قبروں سے کیوں اٹھایا گیا۔ کہانی مک گئی۔ قرآن خوبصورت ترین زندگی قبروں کی بتا رہا ہے کہ جب قیامت کو اٹھائے گئے تو مومن شور مچائیں گے کتنے مزے سے سو رہے تھے، کیوں اٹھایا۔ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، فرمایا یہ تیرے بہت زیادہ محبت کرنے والے رب کا وعدہ تھا، رحمان رب کا وعدہ تھا۔ جب وعدہ نہ ہوتا تو میں تجھے نہ اٹھاتا، قیامتیں بھی پرواہ نہ کرتا، مومن عبدالآباد تک اپنی قبروں میں زندہ رہتا، مگر میں نے وعدہ کیا تھا اس لیے تمہیں اٹھا لیا، پریشان نہ ہو۔ مومنوں کی قبریں جنتوں کے باغ ہیں، مومنوں کی قبروں میں زندگی ہے، وہ زندگی ہے جو قیامت تک ختم نہیں ہوگی۔ قیامت کیا انہی قبروں سے اٹھائے جائیں گے، قیامت کے فیصلے ہوں گے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ کتنے گھنٹہ بندہ نہیں کھڑا ہو سکتا، 2 گھنٹے نہیں کھڑا ہو سکتا، 50,000 سال کون کھڑا ہوگا۔ فرمایا میری قیامت کا دن 50,000 برس کا ایک دن ہوگا، مگر میری امت پہ اتنی دیر میں گزر جائے گا جتنی دیر میں وہ فجر کی 2 رکعتیں پڑھتی ہے۔ یہ 15 منٹ کی کہانی ہے، یہ 15 منٹ کی کہانی ہے، نہ قیامتوں کی کہانی ہے، نہ قبروں کی کہانی ہے، نہ موت کی کہانی ہے۔ مسلمان ہر جگہ میرے نبی پاک کے صدقے کامیاب ہے۔ اللہ پاک سب کو میرے آقا کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وہ بڑی لمبی کہانی ہے، یہ تو 15 منٹ میں کہانی ختم ہوگی۔ فجر کی رکعتیں 2 ہوتی ہیں، کتنی؟ یہ سنتا تو مولوی لائن کیا کیا میں بتاؤں۔ حضور کا فرمان ہے جتنی دیر میں فجر کی 2 رکعتیں پڑھتا ہے، اگر حضور کے زمانے میں 4 ہوتی ہے نا، بس آپ بڑے کام نبادش کی تھے، بہت کام بعد میں کیے۔ جتنی دیر میں فجر کی 2 رکعتیں پڑھتا ہے، 15 منٹ 20 منٹ 25 منٹ، مومن تو قبروں سے اٹھایا جائے گا، 25 منٹ بھی نہیں لگے گی تو خدا کی جنتوں میں پہنچ جائے گا، سارے فیصلے ہو چکے ہو۔ اسلام رحمتوں کا دین ہے، رحمت للعالمین کا دین ہے، کسی تھانے دار کا دین تو نہیں ہے، کسی جرنیل کا دین تو نہیں ہے، کسی باختیار کا دین تو نہیں ہے، یہ تو اس کا دین ہے جو جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا تھا۔ اللہ کریم وہ میرے بھی محترم تھے، میرے والدین کے بھی محترم تھے، قبلہ ارشاد بادشاہ کے لیے ان کے پیر بھائی تھے۔ یہ میرے دادا جی محترم کا ایک نشانی تھی، ہم بڑے فخر سے آتے تھے۔ چھوٹا سا علی تھا، میرے پاس آیا تو میں کہا جناب دادا جی، حاج صاحب میں تیسری پشت، میں کہا صوفی صاحب میں 4تھی پشت لے کے آیا ہوں۔ 4تھی پشت کہتے جی میں شکرانہ دینا، میں کہا شکرانہ نہیں لینا، چھوٹا سا تھا، میں کہا شکرانہ نہیں لینا، علی نو اپنی دکان ہی بڑھن دے، جو مرضی چک لے گا۔ یہ اب 4تھی پشت لے آیا ہوں۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے۔ ہم سب کے جن کے باپ دادے مائیں دنیا میں نہیں، اللہ پاک ان سب کی مغفرت کرے، اور اپنے دنیا سے جانے والے ماں باپ کو یاد رکھنا، بہت یاد رکھنا۔ آج ہم یاد کریں گے، کل کوئی ہمیں یاد کرے گا۔ ہم ماں باپ کو بھول گئے تو کل ہماری اولادیں بھی ہمیں بھول جائیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے کتنے ہی امتی ہوں گے جو اپنے عام کا بات کر رہا ہوں، جو اپنے گناہوں کے ساتھ اپنی قبروں میں دفن ہو جائیں گے، قیامت کے دن اٹھیں گے، ان کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوگا، زندہ لوگوں کی دعاؤں سے مرنے والوں کی مغفرت ہو چکی ہوگی۔ دعائیں ہم نے کرنی ہیں۔ میرے نبی کریم کے صدقے اللہ پاک ہم جتنے زندہ ہیں، دیکھو میرے سنو پترے، موت کا خوف دور ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ گواہ، اگر گھنٹہ اور بتاؤں تو ہر ایک کا دل کرے گا میں مار جاؤں۔ زندگی جو بات سنے، یہاں کوئی مہمان آ گیا، آج صوفی صاحب کے بچوں کا ان کی عزت ہو رہی ہے، یہ مہمان آئے ہیں، سبور شریف والے عزت کر رہے ہیں، یہ صوفی صاحب کا مہمان ہونا اور ہے، ان کے بچوں کا مہمان اور ہے،
چورے شریف جانے والا خواجہ نور محمد تیرائی چورائی کا مہمان ہے، یہ کہانی اور ہے۔ مدینے جانے والا سرور کائنات کا مہمان ہے، یہ کہانی اور ہے۔ مر کے مومن اللہ کے پاس جانے والا ہے، وہ اللہ کا مہمان ہے، یہ کہانی اور ہے۔ موتوں سے ڈرانے والے انسانوں کے دشمن ہوتے ہیں۔ موت فطرت ہے، موت ماں کی گود ہے، اس کو فکر کو دور کر دو۔ کل ماں باپ سے ملاقاتیں ہوں گی، سب سے پہلے تو میرے رسول پاک سے ملاقات ہوگی۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں انسان کی روح جب نکلتی ہے، میرے نبی پاک نے فرمایا یہ دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، تو اللہ کا نیک بندہ جب اس دنیا سے، یہ قید خانہ جسم کا ہے، جب روح قید سے آزاد ہوتی ہے وہ کروڑوں دعائیں کرتی ہے۔ قیدی آزاد ہو گیا، چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، یہ قید خانہ ختم ہو گیا، دعائیں ماں باپ کی قبروں سے بھی آتی رہتی ہیں، عالم ارواح سے بھی آتی رہتی ہیں، ان کو خبر ہوتی ہے۔ یہ میں نے کوئی خاندان کی باتیں کبھی سنائی نہیں، میری عادت نہیں، چلو 2 4 5 مجھے نہیں یاد میں کتنی بار حج پہ گیا، عمرے پہ گیا، بوڑھا ہو گیا ہوں۔ میری والدہ زندہ ہے، وہ فرماتی ہے بیٹا تو جب بھی حج یا عمرے پہ جاتا ہے، خواب میں تیرے باپ کو دیکھتی ہوں اور تیرے باپ نے احرام باندھا ہوتا ہے۔ یہ جدائیاں نہیں ہیں، عالم ارواح میں تم سے پیار کرنے والے تمہارے ساتھ ساتھ ہے، وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، فرق اتنا ہے، یہ کوئی جدائی نہیں۔ موت ماں کی گود ہے، موت فطرت ہے، اور فطرت کبھی خراب نہیں ہوتی۔ یہ موتوں سے ڈرانے والے وہ ادھر مجھے وہ ایک پیر بھائی کہنے لگا جناب اب دیکھو جھوٹ کتنا بولتے ہیں، کہتے ہیں جناب قبروں سے لوگ نکلیں گے، ان کو پیاس لگی ہوگی، لاشیں پھڑک رہے ہوں گے، پانی پانی کر رہے، یہ جھوٹ بول رہے، یہ جھوٹ بول رہے۔ قرآن کہتا ہے اٹھنے والے افسوس کریں گے۔ یہ قرآن کے خلاف بھی بولتے ہیں، سویر سے شام تک جھوٹ بولتے ہیں، کسی نہ کسی لوگوں سے ڈراؤ۔ یہ جتنے بسترے اٹھا کر پھر رہے ہیں یہ ڈرے ہوئے لوگ ہیں، اور کون ہے؟ یہ ڈرائے گئے لوگ تھے جو ملا کے شکنجے میں آ گئے، خوف زدہ لوگ تھے، بسترے اٹھا کے پھر رہے۔ میرے بھائی سارے خوف آج سبور شریف کی مسجد میں چھوڑ کے جانے، کہا زندگی سے کروڑوں خوف ہو سکتے ہیں، سبور شریف ضلع گجرات ہے، چوروں کا ڈر، ڈاکوؤں کا ڈر، عزت کا ڈر، روزی کا ڈر، بیماری کا ڈر، محتاج ہونے کا ڈر، مگر سن موت کا کوئی ڈر نہیں ہے، ساری تھکاوٹیں دور ہو۔ انگریزی کا ایک محاورہ ہے کہ موت انسان کے چہرے سے ان جھریوں کو مٹا دیتی ہے جو کشمکش حیات سے پڑ جایا کر، ساری تھکاوٹیں ختم۔ اللہ کریم سب کے خاتمے ایمان پہ کرے۔ یہ میرا مطلب نہیں ہے کہ مرتے وقت کلمہ ضرور پڑھیں، مرتے وقت کلمہ پڑھنا حضور سے بھی ثابت نہیں ہے۔ حضور نے مرتے وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھا، لوگوں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں، موت کے وقت پڑھے گا۔ موت کا کوئی کلمہ تو وہ ہے جو ہم آج زندہ کھڑے پڑھ رہے ہیں، اللہم بارک رفیق الاعلی۔ اپنے رب کو میرے آقا نے یاد کیا ہے۔ میرے دوستو کلمہ بھی وہ جو ہوش میں پڑھا، درود بھی وہ جو ہوش میں پڑھا۔ آج ہم کسی کو ایصال ثواب کرنے آئے ہیں، کل ہم نہیں ہوں گے، کوئی ہمارے لیے دعا کر رہا ہوگا۔ جب بھی کسی مرنے والے کے لیے دعا کیا کرے بڑے سچے دل سے کیا۔ تو اب ختم شریف پڑھتے ہیں، اٹھو جی کھڑے ہو کے پڑھ لو۔ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون، اٹھو جی کھڑے ہو کے پڑھ لو۔ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم
ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک ما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم اولئک هم المفلحون ان رحمت اللہ قریب من المحسنین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. سارے احباب ایک بار سورۃ فاتحہ شریف، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص شریف، اول درود پاک پڑھ کے قبلہ صد میں کر دیں. تو آپ کے لیے کچھ پڑھا گیا وہ بھی میرے حوالے کر دیں. 5 قرآن پاک پڑھ گیا آپ سب تو 5 قرآن پاک تو دیتے جی، 10 قرآن پاک ہو گئے جی. اور بھی اے جی 104 قرآن پاک، 1720 مرتبہ 13,500 درود شریف، کلمہ شریف. یہ جو ہم ثواب بھیجتے ہیں اس میں سب سے زیادہ ثواب جو ہے قرآن کی پڑھائی اپنی جگہ پہ اس خرچ کا ہے جو ہم خرچ کرتے ہیں. جس بھی صحابی نے میرے آقا سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ میں اپنی ماں کے پیچھے خرچ کر، یہ کھاتے ہیں پکاتے ہیں خرچ کرتے ہیں، اس کا ثواب پڑھائی سے بھی زیادہ ہے. تو صوفی صاحب کے ساتھ تھوڑا بڑھاپے چ بڑی محنت کا ہونا ہے. تھوڑا ایک قرآن پاک کئی قرآن پاک کا فرق ہے. عمر اس منزل دے شاباش. صوفی صاحب کے ساتھ گادگان بیٹھے ہیں، وہ جو کچھ خرچ کیا میں دعا کر دوں صوفی صاحب کے اصال ثواب کے لیے اجازت دیتے میرے مل کیا. اب فاتحہ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. آمین. ماشاء اللہ ماشاء. آ جاؤ قبلہ صاحب آج مجھے آواز دی آ جاؤ. پہنچ گیا وہ ہر جگہ پہنچ گیا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الرحمہ وعلی ازواجہ امہات المومنین وعلی آلہ و آبائہ و اجدادہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا غفور الرحیم یا تواب الرحیم یا سمیع الدعا یا مجیب الدعوات رب یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اللہ پاک جو کچھ پڑھا گیا، جو تیرے حبیب پاک کا دین بتایا گیا، جو قرآن پاک پڑھا گیا، صورتیں پڑھی گئی، کلمہ شریف پڑھا گیا، درود پاک پڑھا گیا، میرے مل کیا گیا، اللہ پاک اسے قبول فرما. گھر والوں نے ایصال ثواب کی خاطر جو خرچ کیا اللہ کریم اسے بھی قبول فرما. میرے یہ جتنے دوست اور بھائی بیٹھے دعا کے لیے تشریف لائے کہ ہم کسی نیکی کی ظاہر ہے، ہم جب کسی اللہ والے نیک بندے کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں سے ہماری بخشش بھی ہو جاتی ہے. جن جن کو اللہ نے توفیق دی خدا کے ایک نیک بندے کی ایصال ثواب کی دعا کے لیے یہاں آئے
اللہ پاک آپ کا آنا بیٹھنا دعاؤں میں شریک ہونا قبول فرمائے۔ الہی ان تمام صالح اعمال کا ثواب میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں پیش ہو، میرے آقا کے وسیلہ جلیلہ سے اس کا ثواب میرے آقا کے آباء و اجداد کے حضور میں پیش ہو، میرے آقا کی آل اطہار کے حضور میں اس کا ثواب پیش ہو، جمیع انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے حضور میں اس کا ثواب پیش ہو، امہات المومنین کے حضور میں، صحابہ کبار کے حضور میں اس کا ثواب پیش ہو، جمیع شہداء جمیع اولیاء اللہ کے حضور میں اس کا ثواب پیش ہو۔ اللہ پاک جتنے اس دعا میں میرے دوست بھائی شریک بیٹھے ہیں، میرا بھی باپ دنیا میں نہیں پروفیسر صاحب کا نہیں، نوری صاحب کا نہیں، الہ العالمین جن جن کے باپ اور میں اس دنیا میں نہیں، ان سب کی روح پاکہ کو اس کا ثواب پہنچے۔ بالخصوص یہ اس لیے کر رہا ہوں، قبر میں صوفی صاحب کی روح خوش ہوگی، اس کا ثواب خواجہ خواجگان خواجہ شاہ نور محمد چرائی، خواجہ شاہ دین محمد چرائی کے حضور میں، پیر دیدار شاہ چرائی کے حضور میں، علامہ زمان پیر احمد شاہ چرائی اپنے مرشد کے صوفی صاحب کے مرشد کے حضور میں اس کا ثواب، میری دادی محترمہ کے حضور میں، پھپھو جی کے حضور میں، قبلہ ارشاد بادشاہ قبلہ خادم بادشاہ کے حضور میں اس کا ثواب، خصوصاً اس کا ثواب ہمارے محترم مرحوم وہ اللہ کا نیک جنتی انسان صوفی صاحب کی حضور میں، اللہ پاک صوفی فضل حسین صاحب مرحوم کے حضور میں خصوصاً اس کا ثواب، ڈھیروں درجات بلند فرما، قبر پہ کروڑوں رحمتیں بھیج، ان کی قبر میں اپنی جنتوں سے جنتی ہوائیں بھیج، جنتوں سے جنتی لباس عطا فرما، قیامت تک درجات میں بلندیاں دے، حشر کے میدان میں اٹھے تو اپنے حبیب پاک کی شفاعت ان کے نصیب ہو۔ اللہم رحم ہو وغفر ہو وادخلہ فی الجنہ، اللہم اغفر لجمیع المومنین والمومنات المسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک مجیب الدعوات۔ الہ العالمین رب العالمین صوفی صاحب کی ساری اولاد کا صبر بھی دے، سانو کم از کم یہ اولاد میں ایک تو صوفی صاحب کا نعم البدل ہونا، کوئی تو ایسا بنے کہ یہ سلسلہ قیامت تک اسی طرح جاری رہے، ان کی ساری اولاد کا نیک صالح بنا۔ آج کے اس دن سے صوفی صاحب کی ان دعاؤں کا صدقہ نہ جانے کتنی دعائیں کی ہوں گی۔ اللہ پاک میرے یہ سارے دوست ہیں، سارے پیر بھائی ہیں، آج ہم ایک ایسی محفل میں آئے، اللہ کے کسی نیک بندے کو صالح ثواب کر، اللہ کریم ہم سب کی دین دنیا کی مشکلیں حل فرما، دین دنیا کی ہر پریشانی دور فرما، سب کو صحتیں عطا فرما، شفائیں عطا فرما، وہ زندگیاں عطا فرما جو تیری فرما برداری میں، تیرے حبیب کی فرما برداری میں بسر ہوں، سب کی اولادوں کے بخت و مقدر اور نصیب بھلے فرما۔ چلے گئے؟ اچھا، اللہ بھائی عثمان میں شفا عطا فرما، یہ بھی قبلہ ارشاد بادشاہ کا ایک پرانا خادم، شفاؤں کے اسباب بنا، کوئی بھی بیمار ہے اللہ پاک بیماروں کو شفا عطا فرما۔ میرے یہ بچے چھوٹے پڑھ رہے ہیں، اللہ پاک ان سارے بچوں کو اعلیٰ تعلیم عطا فرما، انہیں خوش نصیب فرما، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم عطا فرما، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، میرے وطن پاکستان کو قیامت تک سلامتی عطا فرما، میرے وطن کے دشمنوں کے ارادے خاک میں ملا۔ اللہ پاک وہ جو ہندوؤں کے ہاتھ پہ بک گئے، اللہ کریم اس ملک کو ان ملاؤں سے نجات عطا فرما۔ اللہ العالمین پاکستان کو جو میرے آقا میرے سرور کائنات کی عطا ہے اس وقت تک سلامت رکھ جب تک قیامت کا بگل نہیں بجایا جاتا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ۔